جو پاکستان کی عوام کے لیے جاننا ضروری ہے کہ کوئی ریکارڈ گورنمنٹ نے مہیا نہیں کیا. آڈیٹر جنرل آفس بار بار ان سے ریکارڈ مانگتا رہا, ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگتا رہا, فائلز مانگتا رہا, جو ایلوکیشن کی دستاویز تھے وہ مانگتے رہے, ایکسپینڈیچر کے مانگتے رہے, کوئی چیز مہیا نہیں کی. تو جتنا بھی ریکارڈ مل سکا آڈیٹر جنرل کو خود, اس میں جو ریلیز تھی جون 2020 تک, 22 تک, جنوری تک کیا ہے, کیا فنڈ ہے, کتنا کھایا گیا ہے, کتنا سودا بیچا گیا ہے, کتنا جیبوں میں گیا ہے, اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں. لیکن جو جون 2020 تک کا ریکارڈ ہے, جو خود آڈیٹر جنرل نے پروکیور کیا ریکارڈ, اس کے اندر 40 ارب کی بے ضابطیاں پائی گئی تھیں. یہ رپورٹ آئی تھی اور آج تک اس ہاں یہ ضرور خبر آئی کہ کابینہ نے اپنے ہی حکومت کے آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کو مسترد کیا ہے, ان کی ایلیگیشنز کو مسترد کیا ہے. اور یہ جو رپورٹ آڈیٹر جنرل نے دی تھی, یہ پہلے خود مانگتے رہے ریکارڈ, حکومت نے مہیا نہیں کیا, اور اس پر آئی ایم ایف جس کی آج کل فل غلامی میں لگے ہوئے ہیں, وہ بھی اس کے ڈنڈے کے اوپر, اس کے حکم کے اوپر یہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹ پیش کی گئی, اور اس کو آج تک پبلک نہیں کیا گیا. نہ اس کے اوپر کابینہ کا یا جو لوگ انوالوڈ ہیں یا حکومت کا کسی قسم کا جواب ابھی تک نہیں آیا. اس کے بعد کل ایک رپورٹ آئی ہے جہاں 8.5 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے, اور یہ رپورٹ کل آئی ہے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ خیبر پختونخوا کا ہے, اس میں بھی کوئی ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا آڈیٹر جنرل کو. اور یہ بھی آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر رپورٹ آ رہی ہے, اور اس کے اوپر کسی قسم کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا, کوئی کسی ٹرانزیکشن کسی چیز کا ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا. اور اس میں 1 ارب 38 کروڑ اور 80 لاکھ روپے کی بے ضابطیاں فراڈولنٹ پیمنٹس کے اندر, پروکیورمنٹ کی خرد برد کے اندر, اور جو میں آپ کو اس کی بھی تفصیل بتاؤں گی کہ کس طرح یہ پیسہ کھایا گیا, اور جس کا نہ ریکارڈ دیا جا رہا ہے, نہ کسی قسم کی ریکارڈ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے, نہ کسی ٹرانزیکشن کی ویریفیکیشنز دی جا رہی ہیں, نہ کسی ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن دی جا رہی ہے. اور اس 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ روپے میں سے جو 29 کروڑ روپیہ ہے, 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ اس کی جعلی ادائیگیاں کی گئی ہیں. اب کس کو کی گئی ہیں وہ میں تفصیل ابھی آؤں گی اس کے اندر. اور یہ 2021 کا جو 2020-21 کا جو سال ہے, یہ صرف اس کی رپورٹ آڈیٹر جنرل آف پاکستان, یہ نہ مسلم لیگ نون نے دی ہے, نہ مریم اورنگزیب نے دی ہے, نہ ان کے کسی سیاسی مخالف نے دی ہے. یہ رپورٹ جو ہے یہ خود آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ ہے, جو آئی ایم ایف کے حکم کے اوپر دینی ضروری تھی, کیونکہ جو غلامی اس وقت آئی ایم ایف کی ہو رہی ہے اس کے مطابق یہ رپورٹ پبلک کرنا ضروری تھی, لیکن وہ بھی ابھی تک ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت نے نہیں دیا. بات مختصر اتنی ہے کہ جو آڈیٹر جنرل ہیں انہوں نے ایک آڈٹ رن کیا 2020-2021 کا, جس کے اندر جو میں نے آپ کو اماؤنٹ بتائی ہے کہ 1 ارب 38 کروڑ 80 لاکھ کی بے ضابطیاں ہیں, 29 کروڑ 60 لاکھ روپیہ جو ادائیگیوں کی مد میں ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے, اور اس میں بھی کمپلیٹ فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں. اور یہ جو رپورٹ کہتی ہے کہ اس میں اوور پیمنٹس ہیں. پروکیورمنٹ کے اندر جو خرد برد ہے وہ میں لوئسٹ جو بڈر تھا, جو بیسٹ ایویلویٹڈ بڈ تھی, اس کو نظر انداز کرتے ہوئے جو مختلف پروکیورمنٹ کی مد میں چیزیں تھیں کووڈ ریلیف فنڈ کے اندر خیبر پختونخوا کی حکومت نے اس میں وائلیشن کی گئی, پیپرا رولز کی وائلیشن کی گئی, اس کو اگنور کیا گیا. جتنی کمیٹیز اس پروکیورمنٹ کے لیے بنی ان کے ڈیسیجنز کو اگنور کیا گیا, اور سب اسٹینڈرڈ پروکیورمنٹ کی گئی. ارریگولیرٹیز ان پیمنٹس ہیں, فراڈولنٹ پیمنٹس ہیں, ڈاؤٹ فل پیمنٹس ہیں, مس مینجمنٹ آف کووڈ فنڈ ہے, اور ان لیگل پرچیز آف اکوپمنٹس ہیں, مس یوز آف اتھارٹی کا لفظ استعمال ہوا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت کے اندر. اور جب سوال پوچھا گیا تو جواب کوئی نہیں, جب ریکارڈ مانگا گیا تو ریکارڈ کوئی نہیں, جب ریکارڈ کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ویریفیکیشن کوئی نہیں, جب ایکسپینڈیچر کی ویریفیکیشن مانگی گئی تو ایکسپینڈیچر کی بھی ویریفیکیشن کوئی نہیں. یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی داستان ہے جو میں آپ کو سنا رہی ہوں. اس میں آپ کو چند ایگزامپلز جلدی دوں گی, جس کے اندر 7 کروڑ 80 لاکھ روپیہ ایک کراچی بیسڈ کمپنی کو دیا گیا, جس کے اندر RNA کٹس لینی تھی, اور جس RNA کٹس کی لوئسٹ بڈ
اور بیسٹ ٹیکنیکلی ایویلویٹڈ بڈ کی جو قیمت تھی وہ 179 روپیز تھی، اور جو پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا وہ 195 روپے 4 لاکھ RNA کٹس کے اوپر، 4 لاکھ RNA کٹس کی پروکیورمنٹ کرنی تھی، جس کے اندر جو لوئسٹ بڈ تھی وہ 179 روپیز کی تھی، اور جس کو اگنور کر کے جو ٹیکنیکلی بھی فٹ تھی اور لوئسٹ بڈ بھی تھی اس کو اگنور کر کے ایک ایسی کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا 4 لاکھ RNA کٹس کا، جو کہ 195 روپے کے اوپر دیا گیا۔ اس کے بعد فوراً جیسے واردات ڈال کر ایک میٹنگ بلائی گئی، اس کے اندر ہیلتھ منسٹر موجود تھے، اس کے اندر انرجی کے جو ایڈوائزر ہیں وہ موجود تھے۔ جب انہوں نے سوال اٹھایا تو ان کے پاس کوئی جواب اس بڈ کی وائلیشن اور اس پروکیورمنٹ کی وائلیشن کے لیے موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد اینٹیجن کٹس کی پروکیورمنٹ تھی، جس کے اندر 20,000 یونٹس خریدنے تھے، اور ایسی کمپنی کو دیے گئے، لوئسٹ بڈ اور بیسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے ایک ایسی کمپنی کو دیے گئے جو آلریڈی فیک ڈاکیومنٹس، جعلی دستاویز اپنی کمپنی کے جمع کرا چکی تھی، جو پتہ چل چکا تھا کہ یہ جعلی کمپنی ہے۔ اسی کمپنی کو دوبارہ سے اینٹیجن ٹیسٹ کی کٹس کا ٹھیکہ دیا گیا، جنہوں نے USA کٹس کے اوپر بڈنگ کی اور کورین کٹس لوگوں کو مہیا کی، عوام کو مہیا کی۔ اس کے بعد جو VTM وینٹیلیٹر ٹیوبس تھیں، اس کے اندر بھی جو کٹس کی اور نیزل سواپس تھے، اس کے اوپر بھی پروکیورمنٹ جو تھی وہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ٹیکنیکل بڈ کو اگنور کرتے ہوئے دی گئی، جس میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ادائیگی موجود ہے۔ پھر ایک اسلام آباد بیسڈ لیب کو 50 کروڑ روپے کی پیمنٹ ہوئی، جس کے اندر جو فرسٹ بیسٹ بڈ تھی، لوئسٹ بڈ تھی، ٹیکنیکلی فٹ لیبس تھیں، ان کو یہ ٹھیکہ نہیں دیا گیا، اور ایسی کمپنی کو لیب کو دیا گیا جو نہ کیپیسٹی رکھتا تھا اتنے ٹیسٹ کرنے کی، اور نہ اس کے پاس ریسورسز موجود تھے اس طرح کے ٹیسٹ کو رن کرنے کی۔ پھر ایک ریپڈ اینٹیجن کٹس تھی، اس کے اندر بھی جو سب سے بڑا فراڈ ہے کہ وہ پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ اینٹیجن کٹس وائلیٹ کرتے ہوئے، لوئسٹ بڈ کو اگنور کرتے ہوئے پروکیورمنٹ ہو گئی، اور وہ ریکارڈ سے غائب ہیں، ان کا کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے ریکارڈ، جو کہ ریکارڈ نہیں دیا گیا بار بار مانگنے سے۔ پھر ایکس رے مشینز کے اندر پرووائڈ کرنی تھی بیٹریز اور کیسٹس، جس سے ایکس رے مشین چلنی تھی، وہ تمام پروکیورمنٹ ہو گئی، وہ ریکارڈ کا حصہ ہے، لیکن وہ ایکس رے مشینز کو مہیا ہسپتالوں میں نہیں کی گئی، جہاں عوام کے چیسٹ کے ایکس ریز ہو سکتے تھے۔ ڈیورنگ کووڈ کی جب ہائیسٹ اس وقت جو وبا تھی اس کا ریٹ تھا، اس وقت کسی قسم کی کوئی ایکس رے مشین جو کہ ریکارڈ کا حصہ ہے کہ پروکیورمنٹ ہوئی، لیکن وہ مہیا نہیں کی گئی۔ پھر جو 36 کروڑ 7 لاکھ کی ادائیگی ہے، وہ ایسی ادائیگی ہے جو لوگ سٹاف اس کو پورے آپریشن کو رن کر رہے تھے، ان کو ادائیگی کی گئی، لیکن اس ادائیگی کا نہ کوئی ایکسپینڈیچر ایلوکیشن کی ویریفیکیشن ہے، نہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ہے۔ عام ہاتھ سے مینولی لسٹیں بنائی گئیں، اور ان لسٹوں کے ذریعے 36 کروڑ 7 لاکھ روپے کی ادائیگیاں کی گئیں، جس کا کوئی ریکارڈ خیبر پختونخوا کی حکومت آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو نہیں دے سکی۔ اور کئی جو 36 کروڑ 87 لاکھ روپے کی جو ادائیگی ہے، جو ان سٹاف کو مینولی لسٹوں کو بنا کر دی گئی، اس کے اندر جو ڈیلی انسینٹو ہے وہ ان کی ڈیلی تنخواہوں سے زیادہ ہے، اور وہ کس کی جیب میں یہ 36 کروڑ 7 لاکھ 87 لاکھ روپے گئے، اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اور یاد رہے، میں دوبارہ کہہ رہی ہوں کہ یہ آڈیٹر جنرل رپورٹ کہہ رہی ہے، یہ مسلم لیگ نون اور مریم اورنگزیب رپورٹ نہیں کہہ رہی، جو بھی کرائے کے ترجمان تھوڑی دیر میں اس کو مزید جھوٹ کے ذریعے چھپانے کی کوشش کریں گے۔ ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ ان کی اپنی 8.5 سال کی حکومت خیبر پختونخوا میں آڈیٹر جنرل آف پاکستان کا آڈٹ رن کیا ہوا رپورٹ ہے، یہ ہماری رپورٹ نہیں ہے۔ آکسیجن سلنڈرز کی جو مارکیٹ ویلیو تھی وہ 18,000 سے 20,000 روپے تھی، اور اس کو 28,000 سے 1,19,000 روپے کی بڈ پروسیس میں خریدنے کے لیے پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ دیا گیا، جو کہ دوسری جو پروکیورمنٹ دی گئی آکسیجن سلنڈر کی، پہلے 18,000 سے 20,000 مارکیٹ ویلیو، اور پھر 28,000 سے 1,19,000 پروکیورمنٹ کی پرائس ویلیو سیٹ کر کے اس کو ٹھیکہ دیا گیا۔ دوسری دفعہ 23,000 سے 25,000 روپے
جو تھا اس کا پروکیورمنٹ کا ٹھیکہ جو کہ لوئسٹ بڈ اور بیسٹ ایویلویٹڈ بڈ کی وائلیشن تھی، اور اس مد میں 5 کروڑ روپے کی جو لاس ہے نیشنل ایکسچیکچر کو وہ دیکھا گیا۔ آکسیجن سلنڈر ہو، کارڈیک یونٹس ہوں، نیزل ٹیوبس ہوں، نیزل سوابس ہوں، ریپڈ اینٹیجن کٹس ہوں اور وینٹیلیٹر ٹیوبس ہوں، ہر کسی کی مد میں پاکستان کی خیبر پختونخوا کی عوام کا جو پیسہ ہے اور خون نچوڑا گیا ہے اس کووڈ فنڈ کے اندر، اور جو اموات ہوئی ہیں 2019 سے لے کر 2021 تک، کیونکہ یہ رپورٹ 21 تک ہے، اس کے بعد کی کہانی کیا ہے وہ بنی گالا کے کس تہہ خانے سے وہ پیسے نکلیں گے وہ بھی پاکستان کی عوام جلد دیکھے گی، لیکن یہ جتنی خرد برد ہے اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے، اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان کو ریکارڈ مہیا نہیں کیا گیا، کسی قسم کی ریکارڈ کی جو ویریفیکیشن ہے وہ بھی نہیں کی گئی۔ ترقیاتی فنڈ سے تو پیسہ کھایا 8.5 سال خیبر پختونخوا میں، ایک بھی ایلیگیشن BRT پشاور ہو، بلین ٹری سونامی ہو، مالم جبہ ہو، ہیلی کاپٹر کیس ہو، اس کے بعد وفاق میں آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی جو عوام کا کھایا گیا ہے، لیکن جو صحت کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگیوں کے پیسے تھے، جو عوام کی زندگی بچانے کے وسائل تھے، جو کووڈ ریلیف فنڈ تھا، اس کے اندر سے بھی عوام کا خون چوسا گیا، اور پھر میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا گیا کہ ہم نے کووڈ ریلیف فنڈ میں اتنے کھرب دے دیے، اتنی بڑی بڑی تصویروں کے ساتھ اشتہارات چھاپے گئے، اور یہ اصل حقیقت ہے کہ کس طرح کووڈ ریلیف فنڈ میں وفاق میں اور کس طرح 354 ارب روپے میں سے 40 ارب وفاق میں کھائے گئے، اور کس طرح جو خیبر پختونخوا کے اندر بے ضابطیاں کی گئیں اس کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں۔ صحت کارڈ کے اوپر آج کل بڑے اشتہارات ہیں، یہ زندگی بچانے کے وسائل تھے، سوچیں جو دہاڑی صحت کارڈ میں لگ رہی ہے اس کا آڈیٹر جنرل جب رپورٹ دے گی تو انشاءاللہ یہ تو گھر جا چکے ہوں گے، لیکن عوام ان کو نہیں چھوڑے گی، ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جو فنڈ پاکستان کی عوام کی زندگی بچانے کا فنڈ تھا، جو پاکستان کی عوام کی صحت کا فنڈ تھا، انہوں نے تو پیرس بنانا تھا ہیلتھ کا نظام خیبر پختونخوا کے اندر، یہ حال ہے ان کا خیبر پختونخوا کے اندر۔ 2019 میں جب کووڈ آیا کوئی نظام موجود نہیں تھا، وہی شہباز شریف کا جو لاہور کے اندر کڈنی کا یونٹ تھا، PKLI تھا، وہ کووڈ کا ریلیف فنڈ کا پاکستان کا سینٹر بنا، جس کے اوپر یہ الزامات لگاتے تھے، شہباز شریف کے اوپر الزامات لگائے تھے زلزلے کا فنڈ کھا گیا 2004 کا، جس کے اوپر وقت ڈکٹیٹر کی حکومت تھی، اس کے اوپر ڈفٹ سے کلیریفیکیشن آئی، جا کے ڈیلی میل کے اندر سٹوری پلانٹ کرائی کہ ایجوکیشن کا فنڈ کھا گیا۔ یہ جو فنڈ کھاتے ہیں نا وہ خود آڈیٹر جنرل پاکستان کا اس کی تصدیق کرتا ہے، یہ اس کی رپورٹ ہے۔ شہباز شریف کے اوپر تو جو الزامات تھے وہ پاکستان کی عدالتوں نے اور باہر کی عدالتوں میں جہاں جہاں آپ نے الزامات لگائے وہاں سے سرخرو ہوئے، اور مزے کی بات فورن فنڈنگ میں پیسے کھا جاؤ، آٹا چینی میں پیسے کھا جاؤ، دوائیوں میں پیسے کھا جاؤ، LNG میں پیسے کھا جاؤ، کووڈ فنڈ میں پیسے کھا جاؤ، آٹا چینی بجلی گیس دوائی میں پیسے کھا جاؤ، جواب نہیں دینا، کوئی ریکارڈ نہیں دینا، کسی ریکارڈ کو مہیا نہیں کرنا، یہ مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کے آل ہیں، یہ قانون کی بالادستی ہے، یہ ٹرانسپیرنسی کے دعوے دار کے اعمال ہیں، اور اپنا آج تک 6 سال ہو گئے فورن فنڈنگ میں ایک جواب جمع نہیں کرایا سوائے اس درخواست کے کہ تمام ریکارڈ کو خفیہ رکھا جائے، اور یہاں بھی کووڈ ریلیف فنڈ میں آڈیٹر جنرل کے اب اختیارات کو کلپ کیا جا رہا ہے، اس سے آڈیٹر جنرل سے اس کے آڈٹ کرنے کے اختیارات کو کم کیا جا رہا ہے، یہ ہے ان کی اصل شکل، یہ اور جو سوال کا جواب نہ دینا ہو، جس کو ریکارڈ نہ دینا ہو، اس کے اوپر یا تو کمیشن بنا دو یا اس کے اوپر ڈھیٹ ہو جاؤ اور تقریریں کرو، مدینہ کی ریاست کے دعوے دار بنو۔ تمہیں شرم آنی چاہیے کہ جو کووڈ ریلیف فنڈ نہ چھوڑے، جو عوام کی زندگیاں بچانے کے پیسے نہ چھوڑے، آپ دہاڑی لگائیں، اس کا تو آپ کو جواب دینا پڑے گا، دہاڑی لگائیں آپ ترقیاتی فنڈوں میں، جو فنڈز کے اندر جو پنجاب میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، جو خیبر پختونخوا میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، جو وفاق میں دہاڑیاں لگ رہی ہیں، لیکن یہ عوام کی زندگی کا پیسہ تھا، اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا۔ صحت کارڈ کا تو غبارہ جو
جو صحت کارڈ جس کے اوپر اپنی تصویر لگا کر جو صحت کارڈ ہے وہ اپنی تصویر لگا کر عوام کو صحت کے منصوبے اور ریلیف اور سروسز نہیں ملتی.